السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ سبوں کے سامنے قربانی کے کچھ ضروری مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں، جس میں عام طور سے لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا پھر قربانی کے جانور کو خریدنے میں عام طور پر سہو ہو جاتا ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ یہ عیب ہے، یہ کمیاں ہیں، یہ نقائص ہیں، اس کی قربانی ہوتی یا نہیں ہوتی۔ تو اس کے بارے میں کچھ مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم جب قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے جائیں تو اس چیز پر غور کریں کہ قربانی کا جانور صحیح سالم ہو، تندرست ہو، اور کسی طرح کا عیب نہ ہو، بالکل لاغر نہ ہو، پتلا نہ ہو، چل ہی نہیں سکتا ہو، ہڈی کا ڈھانچہ نہ ہو، اندھا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اور ایسا خارش شدہ جانور نہ ہو کہ اس کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہو۔ تو ان سارے عیبوں سے پاک صاف ہونا چاہیے۔ سینگ بالکل جڑ سے اکھڑا ہوا کہ گوشت تک اس کا اثر زخم تک پہنچ گیا ہو، ویسا نہ ہو۔ ہاں، البتہ پیدائشی کسی جانور کو سینگ نہیں ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ خریدتے وقت دھیان سے اس کو خریدے جانور کو، تاکہ پھر بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ اور ایک غلطی ذبح کرتے وقت ہوتی، اس لیے میں چاہتا ہوں، آج سے میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ذبح کرتے وقت احتیاطی تدبیر کریں، اور ذبح کے جو شرائط ہیں اور ذبح کرنے میں جو ضروری چیز ہے اس کا خیال ضرور کر کے ذبح کریں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب ذبح کرتے ہیں تو اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، بس یوں سمجھتے ہیں چھری گلے پر پھیر دیا، بس ذبح ہو گیا۔ تو جب آپ اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں تو اس کے لیے چند شرائط ہے، آپ اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذابح یعنی ذبح کرنے والا وہ مسلم ہونا چاہیے، اور جب ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر خود فرمایا کہ جب تم ذبح کرو تو اس پر اللہ کا نام لو، اور جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ جانور حلال ہوتا ہے، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا گیا، تو پھر وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، حلال نہیں ہوتا۔ تو دوسری شرط یہ ہے، پہلی شرط تو یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، لہٰذا غیر مسلموں کی ذبیحہ حلال نہیں ہوگی۔ اگر کوئی غیر مسلم چاہے وہ اللہ کا نام لے لے یا نہ لے تو ہوگا ہی نہیں، اگر لے تو بھی حلال نہیں ہوتا۔ تو ذبح کرنے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرنا چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ اللہ اکبر بھی لگا لیتے ہیں تو مستحب ہے، بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ اللہ اکبر کہہ لینا مستحب ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے ذبح کرنے میں کہ آپ جب ذبح کریں تو حلق اور لبہ کے درمیان چھری رکھ کر کے، گلے کے اندر 4 رگ ہوتے ہیں، ان میں سے 3 کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ ان چاروں رگ کو کاٹ دی تو بہت اچھا ہے۔ وہ کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو حلقوم ہوتا ہے، یعنی سانس لینے کی نلی ہوتی ہے، اس کو کاٹنا ہے، اور ایک نلی ہوتی ہے جس سے کھانا اور پینا جاتا ہے، یعنی پانی اور دانہ جس سے پیٹ میں جاتا ہے، جسے مری کہا جاتا ہے۔ تو حلق کو نرخرا بھی کہتے ہیں، تو حلق کو کاٹنا اور مری کو کاٹنا جس سے دانہ اور پانی جاتا ہے۔ اور 2 رگ اور ہوتے ہیں، یہ دونوں رگ جو ہے گردن کی طرف ہوتے ہیں، یہ خون کی رگ ہوتی ہے جس کو شہرگ کہتے ہیں، دونوں طرف، ایک داہنے جانب اور ایک بائیں جانب، 2 رگ ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک رگ کا کٹنا ضروری ہے۔ اور حلق اور مری یعنی کھانے کی نلی اور سانس لینے کی جو نلی ہوتی ہے، ان دونوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک رہ گیا تو پھر ذبیحہ حلال نہیں ہوتا۔ یا پھر اس طرح سے کہ چاروں رگ کاٹے لیکن آدھا آدھا کٹا، پورا نہیں کٹا، آدھا آدھا کٹا، اس سے بھی ذبیحہ حلال نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ذبح کرتے وقت اس چیز کا خاص طور سے دھیان دیں کہ یہ چاروں رگ کٹے یا نہیں کٹے، یا ان چاروں میں سے 3 کا کٹنا ضروری ہے،
تین کٹے یا نہیں کٹے۔ تو محترم ناظرین، ذبح کرتے وقت ان چیز کا خیال اکثر لوگ نہیں کرتے، وہ کم علمی کی وجہ سے اور ناسمجھی کی وجہ سے اس طرح سے کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف چھری چلا دیا ذبح ہو گیا، اور وہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا، بہت مرتبہ دیکھا کہ بعض حضرات اس طرح سے کرتے ہیں کہ چھری صرف ایک دفعہ چلا دیے، اس کے بعد وہ چھری قصاب کو، یعنی قصائی جو ہے کاٹنے والے گوشت کو، ان کو دے دیتے ہیں اور باقی کام وہ کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات یاد رکھے ضروری کہ اگر وہ قصاب مسلمان ہے تو پھر ان کو بھی باقی کام جو چھوڑ دیا ہے اس کو بھی چھری چلاتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ کہیں خدا نخواستہ کوئی رگ رہ گیا تھا اور وہ جان بوجھ کر کے اللہ کا نام نہیں لیا اور ویسے ہی چھری چلا دیا، تو پھر وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا۔ نسیاناً اگر بھول سے چھوٹ جاتا ہے تو اس کے بارے میں ائمہ اجازت دیتے ہیں، جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ وہ حلال ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر ایمان والے کے دل میں اللہ رہتا ہے، لیکن جان بوجھ کے یہاں چھوٹ رہا ہے۔ تو اگر جان بوجھ کے چھوٹا تو پھر حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ چھری چلا کر کے قصاب کو دے رہے ہیں اور قصائی کو دے رہے ہیں، ذبح کرتے وقت چھری ان کو دے رہے ہیں ان کے ہاتھ میں، تو ان کو تاکید کر دیں کہ دیکھو تم کو کاٹنا ہے، لیکن پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لو، اس کے بعد پھر ہاتھ لگانا۔ اور ہوتا کیا ہے، منہ میں گٹکے رہتے ہیں، پان رہتے ہیں، یا کچھ بھی کھایا پیا چباتے رہتے ہیں اور چھری لے کے باقی کام کر دیتے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی رگ نہیں کٹا تھا آپ سے اور انہوں نے کاٹ دیا تو پھر وہ مشکوک چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر قصائی جو ہوتے ہیں، قصاب جو ہوتے ہیں، وہ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ تو وہ تو اگر ہاتھ لگا دیا اور تھوڑا بھی باقی تھا اور کٹ گیا ان کے ہاتھ سے تو پھر تو بالکل ہی حرام ہو جاتا۔ اس لیے اگر وہ قصاب ہے تو اس کو جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی اس کا جب تک دم نہ نکل جائے، جب تک اس کو ہاتھ لگانے ہی نہیں دینا چاہیے گلے کے اندر۔ ہاں، پاؤں ہاتھ پکڑ سکتا ہے لیکن چھری پکڑ کر کے گلے کو نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ ذبح کرنے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسلم بھی ہونا چاہیے۔ تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں یہ غلطی ہوتی ہے، اور میں اکثر جگہوں میں جاتا ہوں، بس تھوڑا سا ذبح کیا، فوراً قصائی جو ہے میرے ہاتھ سے لینا چاہتے ہیں، لائیے مولانا میں کاٹتا ہوں۔ تو میں ان کو یہ تاکید کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ نہیں بھائی، مجھے ذبح کرنے آتا ہے، مجھے کاٹنے دو، اور اگر تم مسلم ہے تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے کاٹو۔ تو یہ سمجھاتا ہوں، پھر انہوں کاٹتا ہے۔ لیکن جو دوسرے ہیں، عوام ہیں، وہ ان مسائل کو نہیں جانتے اور ان کو تھما دیتے ہیں اور وہ پھر باقی کام کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھنے کی ہے، اگر خدا نخواستہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا یا پھر قصاب غیر مسلم تھا اور انہوں نے کاٹ دیا، اور کوئی رگ باقی تھا جس کو کاٹنا تھا اور انہوں نے کاٹ دیا اور دم اس کے بعد نکلا، تو پھر حرام ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ قربانی کے جانور اگر آپ کو اچھی طرح سے ذبح کرنا آتا ہے تو خود کریں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قربانی کے جانور کو خود کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو قبلے کی طرف لٹا کر کے اور ان پر اپنا پیر رکھ کر کے چھری کو تیز چاقو سے ان کے گلے کو کاٹتے تھے، ذبح کرتے تھے۔ تو اس طرح سے سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ جانور کو قبلے رخ لٹا دیں، اور لٹانے کے بعد یعنی اس کا رخ، چہرہ جو ہے جانور کا قبلے کی طرف ہو جائے، آپ کا بھی چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کے حلق اور لبے کے درمیان چھری چلانا ہے۔ اپنا پیر ان کے پہلو پر رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس سے تقویت ملتی ہے اور کاٹنے میں تھوڑا طاقت ملتی ہے اور آرام سے کٹتا ہے، جانور کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو جانور کو بھی حلال کرتے وقت، ذبح کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس کو تکلیف کم ہو، اور اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ چھری تیز ہو۔ جتنی چھری تیز ہوگی اتنا جانور کو تکلیف کم ہوگی۔ اور اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ ذبح کرتے وقت بالکل حرام مغز تک، یعنی ریڑھ کی ہڈی، گردن کی ہڈی جو ہے جہاں حرام نس جاتا ہے، مغز جاتا ہے، وہاں تک نہ کاٹ دیں، وہاں تک کاٹنا مکروہ ہے۔ اور پورے گلے کو بھی الگ کر دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں، خدا نخواستہ بائی چانس چھری اتنی تیز تھی کہ پوری کٹ گئی تو خیر اللہ معاف کرے، حرام نہیں ہوتا، اس سے جانور حلال ہو جاتا، لیکن یہ مکروہ ہے۔ عورت بھی
اپنی قربانی کو ذبح کر سکتی ہے، اور قربانی ہی کیا اور دنوں میں بھی جانور کو ذبح کر سکتی ہے۔ چنانچہ بخاری کے اندر روایت ہے کہ ایک باندی اپنی بکریوں کو، اپنے مالک کی بکریوں کو سلا پہاڑ پر چرایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کی ایک بکری بیمار ہو گئی تو انہوں نے اس بکری کو پتھر سے ذبح کیا۔ پتھر سے بھی ذبح کر سکتے اگر تیز اور دھاردار ہے۔ پھر انہوں نے آ کر کے مسئلہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ، اسے کھا سکتے ہو، حلال ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عورت بھی جانور کو ذبح کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی عورت اپنی قربانی خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، اور اگر نہیں کر رہی ہے اپنے ہاتھ سے تو کم سے کم اپنی قربانی کو ذبح ہوتا ہوا دیکھے۔ اور اس چیز کا بھی ایک خیال رکھے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ قربانی کرتے وقت، جانور کو ذبح کرتے وقت کوئی چھوٹے بچے کو سامنے نہ رکھیں، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے بچوں کے اندر، وہ نقل کرتے ہیں، چنانچہ بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے ابو نے بکرے کو کیسا کاٹا، تو چھوٹے کو بڑا لٹا کر کے ویسے ہی چھری چلانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کتابوں میں کہ بڑے بھائی نے جو معصوم تھے اپنے چھوٹے بھائی کو لٹا دیا اور کہا کہ دیکھو ابو نے بکرے کو کیسا کاٹا، معلوم، چلو لیٹو تم، اور پھر اس کے گلے پر چھری چلا دی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مر جائیں گا، کیا ہوگا۔ تو اس طرح سے چھوٹے بچے کے اندر عادت ہوتی ہے نقل کرنے کی، اس لیے جو معصوم بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو ذبح کرتے وقت نہیں رکھے تو بہتر ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، چند گزارشات تھے آپ لوگوں سے، اس کو غور سے سنیں اور دوسروں تک بھی پھیلائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کی قربانی کو بے حد قبول فرمائے، اپنی بارگاہ عزیز کے اندر اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے اور اجر عظیم نصیب فرمائے، اور ہم سبوں کی قربانی ہم سبوں کو جنت میں لے جانے کی باعث بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔